أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے آپ سب کی بتائیں. جو لوگ تفسیر السلام بھی کر رہے ہیں. علیکم. بہت اچھی جا رہی ہے میم. الحمدللہ. تلاوت میں کیسا فرق ہے؟ کیونکہ جو اس کے ورڈ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قصے ٹائپ ہیں الگ الگ، تو الگ الگ پارٹس میں الگ الگ چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو نئی ورڈ ہیں جو کہ عام طور پہ قرآن میں جیسے آمانو یہ وہ چیزیں زیادہ نہیں ہیں، کچھ الگ ورڈ بھی ہیں، تو پڑھنے میں بھی تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے پھر تجویدی لحاظ سے بھی. لیکن الحمدللہ پریکٹس کی ضرورت تھوڑا سا پڑھنے کی. تو پریکٹس کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی؟ تفسیر جو ہم بتا رہے ہیں وہ سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی میم پریکٹس بھی اچھی جا رہی ہے، تفسیر بھی سمجھ آ رہی ہے، بس تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا. جی کیونکہ یہ شارٹ کورس کے لحاظ سے ہم لوگ اس کو لے کے فاسٹ جا رہے ہیں، تو کوشچن آنسر اسی نا وجہ سے میم کچھ کبھی خاص. پہلے ایسا کورس کیا نہیں نا، تو پہلی بار کر رہے تو اس لیے تھوڑی سی ابھی الحمدللہ سمجھنے پھر میں. بھی اللہ کی مراد اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں تھوڑے بہت جو سیکھ کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو الحمدللہ کافی ہوگا پہلی نہیں بار کے سمجھ لیے. میں تو میم سب آ رہا ہے، بس تھوڑا سا لکھنے وکھنے کے لیے تھوڑا کنفیوز رہتے ہیں، وہ بھی دھیرے جی دھیرے انشاءاللہ آ جائے گا. ہاں جی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کافی ہے اتنا کہ اگر آپ اس کو اچھے سے سمجھ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے سے پھر ہمارے عمل میں لے کے آنا ہے. تو کوئی ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے یہ سیکھنے ملا کہ میں آج سے یہ کام کروں گی، مجھے اللہ کے ساتھ ایسے رہنا ہے، مجھے دوسروں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، اللہ پہ مجھے. آپ نے دیکھا کہ ایمان کس طرح سے الحمدللہ اس میں جو بڑھنے والی چیز تھی وہ تھا. شاہدہ آپ کلاس میں ہیں؟ جی میم شاہدہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاہدہ جو ہم لوگوں نے پارٹس بنائے تھے وہ آپ گروپ پہ ڈال دیجیے تو انشاءاللہ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. کون سا قصہ کہاں سے کہاں تک ہے، کتنے پارٹ نکلے تھے نا وہ جی میم. اسی لحاظ سے ہم لوگوں نے یہ اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ورک شیٹ کو. تو اب کوشش ہوگی نیکسٹ کلاس میں یا اس کے بعد والے کلاس میں ہم لوگ تھوڑا سا جو ابھی تک سب پڑھا ہے اس میں سے ہم آپ لوگوں کو جملے بول دیں گے، تو وہ آپ لوگ فاسٹ اپنے پاس لکھ لیجیے گا، یا اگر ہم پہلے سے لکھوا سکے اس کو تو لکھے لکھائے بھیجنے سے اتنا وہ فرق نہیں ہوتا جب تک آپ لوگ خود ایکٹیو نہ ہو. ہم سبھی کو چیزیں معلوم ہے کہ کیسے ہم خود اپنے اسکول میں کالج میں نوٹس بناتے تھے، تو جو چیز آپ کو اپنی آپ دیکھیں گی ہر ایک کے نوٹس پھر الگ الگ سے تیار ہو رہے ہوتے ہیں نا. ہم لوگ پھر آپس میں بیٹھ کے فرینڈس کے ساتھ دیکھتے تھے کہ کیا تم نے لکھا ہے، یہ والا ہاں وہ کچھ کہہ تو رہی تھی ٹیچر میں لکھنا وہ ہو گیا مس، تو ایک دوسرے سے بھی کچھ نہ کچھ لیتے تھے. الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھی بنے یہاں پر بھی تاکہ جنت میں ایک دوسرے کے ہم ساتھی بن سکیں. چلے آج ایک پہلی حدیث جو ہے وہ ہم لوگ لیتے ہیں. جی کسی کا مائک کھلا ہے، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کوئی؟ جی ہاں میم. ہاں جی بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم ہماری تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ پلیز تھوڑا سا سلو، جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرا رہی ہیں تو تھوڑا سا سلو کرا دیجیے تاکہ ہم لوگ لکھ سکیں اس کو. ورڈ پہلے سے بھیج دیے جاتے ہیں اور جی اس کو ہاں لکھنے میم. کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. جی تو اگر جی آپ پہلے سے اس کو لکھ لیں اور پھر جو صرف ہم چینج جو کروا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایسے کہہ جی لیتے ہیں جی اس کو، جی وہ اگر آپ چینج ہاں کریں گی تو ہی ہو سکے گا. ایکچولی ہم اس کو اگر 3 مہینے کا کورس رکھتے تب شاید ہم ہاں اس کو بہت آرام سے لے کے جی جاتے ہاں جی اور ہاں یہ پھر چلتا، لیکن ہاں 2 مہینے کا ہی ٹائم تھا اور اس کے بعد میں ایسا لگا کہ میم انف جیسے ایسے آپ وہ کلاس. گرامر کا بیچ میں بتاتی ہیں نا کہ یہ آیا یہ ورڈ آیا پھر وہ لکھنے چلو مگر وہ آپ اس پھر کو آگے کا ہاں جی وہ چیز ذرا. اس کو بھی آپ اسکپ کریں. بس یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ چیز بھی ہے، اگر آپ اس کو ہاں لکھیں گی اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ اچھے سے آپ کو آسان ہو ٹائم جائے ملے اور آپ جو آسان ہو آگے جائے کورسز ہمارے ہیں لیے. جی اس کو جوائن کریں. یہ ایک سمجھ لیں آپ کہ یہ ایک لالچ ٹائپ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ یہ ایک بس راستے ہیں کہ الحمدللہ آپ کو جی پتہ چلا اچھا ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے، ایسے بھی پڑھا جی جا ہاں سکتا ہے. جی تو ہاں بہت میم. تو اللہ کرے کہ آپ کو کہیں ایسے اور اچھے کورسز مل جائیں تو کہ اچھے. جو میرا تفسیر کا چل رہا ہے 30 پارہ، اس میں ہم ایک ایک پارٹ الگ سے لکھوا بھی رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اس میں اٹیچ. تو آپ دیکھیں کتنا ایزی ہو جا رہا ہے نا پورا. ساری جی دعائیں آپ دیکھیں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہم انی اسألک، تو ہاں اسألک یعنی میں سوال کرتی ہوں، کا ہو گیا آپ سے، تم سے میں آپ سے سوال کرتی ہوں. ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. جی رٹنے کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. عربی اللہ نے کہا ہے کہ کوئی سمجھنے والا ہے تو آسان ہے اس کے لیے، آ جاؤ کون ہے.
تو صحیح. تو بس انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ اس کو ابھی آپ جتنا ہم بس بتاتے ہیں اس کو، اگر آپ کو ایسا ہے تو پھر ریکارڈنگ آپ کو دوبارہ سننی پڑے گی، کیونکہ ہم لوگوں جی نے ہاں اس کو میم، ہم پہلے سے کوشش کرتے ہیں. جی ہاں میم، ہاں کرتے ہیں اس کو کوشش. ہم نے تھوڑا سا ہم خود آپ جو 30 بار اگر آپ دیکھیں گے نا، میرا اتنا سلو جاتا ہے، ہم نے اس میں فکس ٹائم نہیں بتایا ہے، اسٹوڈینٹس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں بیچ. ایک پہلا بیچ بہت سلو گیا، دوسرا تھوڑا فاسٹ جا رہا ہے، سبحان اللہ. اچھا. تو وہ جیسا اسٹوڈینٹ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ویسے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹائم لمٹ نہیں، کوئی اس کو بار بار ریپیٹ کرنا، یہاں تک کہ اتنی بار ریپیٹ ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈینٹس کو ایگزامس میں اتنا زیادہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن یہ فکس کورسز ہیں، ان کو ہم بڑھا بھی نہیں سکتے. تو اس میں دوسرا اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ نے راستے بنائے ہیں کہ ریکارڈنگ آپ اس کی سنیں، اور یہ والا پارٹ جو آپ کو ٹف لگ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں کہ میں آگے سمجھوں گی، آگے دیکھوں گی، آگے کروں گی. تو کوئی کورس میرا اگر آپ جوائن کریں یا کہیں اور سے آپ کو مل سکے، اللہ آسانی کریں گے. اور جب اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہے، تب آپ دیکھیں آپ کو پتا چل گیا کہ ایسے بھی سیکھنا ہے، تو آپ کا ایک ٹارگیٹ بڑھا کہ مجھے اب اس طرح سے بھی دیکھنا ہے، ایسے بھی سمجھنا ہے. تو اللہ آسانیاں کرے سب کے لیے. چلیں، آپ لوگوں کے پاس ایک حدیث بھیجی گئی ہے آج سورۃ الکہف کے لحاظ سے. ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ تھوڑے تھوڑے حدیثیں لیں گے، یہ دوسری حدیث ہے کورس میں. سبحان اللہ، حفظ کے لحاظ سے ہی ہے. تو آپ میں سے سبھی لوگ حفظ کر رہے ہیں، کمپلسری پارٹ تھا اس کا. کیونکہ چلیں آپ کو پکا یاد نہیں ہو، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے حفظ نہیں کیا، ٹھیک ہے. آپ کو کہاں کم یاد ہو پایا، آپ کو کچا پورا ہم پتہ ہے ایگزام میں کیسے کر دیتے، اتنی بھی ہیلپ کر دیتے ہیں کہ ایک آپ اس ورڈ پہ ایڈ کی، اس کو بھی ہم نے بتا دیا، اس ورڈ پہ ایڈ کی، اس کو بھی، یعنی پورا ہم بتاتے چل رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ بیچارہ پیچھے پیچھے کہتا ہے استاذہ آپ کیا سننا چاہ رہی ہیں، پورا تو آپ پڑھ رہی ہیں، میں اس کے پیچھے پیچھے کہتی جا رہی ہوں. تو کہتے نہیں، بس ہم آپ کو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کر پائیں. کیونکہ میرے ایگزام بھی موسٹلی گھبراہٹ سے کیسے خراب ہی ہوتے تھے، ایگزام ہمیشہ میرے خراب گئے. تو آج دیکھیں آپ، ہم پھر بول پانے والے بنتے ہیں اگر ہم بھی کہتے کہ نہیں مجھے کورس ہی نہیں کرنا ہے، مجھے حفظ والے میں سے ہاتھ ہی ہٹا لینا ہے، مجھے تجوید میں بھی نہیں کیا. ہم نے یہ پارٹ بس نہیں کیا، ہم نے کس کو دکھانا ہے، کس کو بتانا ہے، بس اللہ تعالیٰ کرا دیں گے، جیسا جا رہا ہے جانے دیتے ہیں. سمجھ تو رہے ہیں الحمدللہ، دل تو صاف ہو رہے ہیں، ثواب تو مل رہا ہے نا. کچھ بھی آپ کو ورڈ نہیں آ رہا لیکن اس کا بھی اجر ہے. اتنی بڑی محفل میں، اللہ کی محفل میں بیٹھنے کا ہی فرشتے جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری مجلس کو لکھ دیتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے لیے جمع ہوئے، سب کو تم فرشتوں سے کہتے ہیں سب کو لکھ دو جنتی. سبحان اللہ، اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس سے اوپر چیزیں مل رہی ہیں ہم لوگوں کو. تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں حفظ نہیں کر رہی ہوں. ٹوٹا پھوٹا کریں، جیسا آپ اللہ سے مانگے کہ یار اب میرا دماغ ایسا ہے، تو آپ میرا پارٹ ہٹا لے کہ یار اب آپ تو ہر چیز پر قادر، آپ مجھے یاد کرا دیجئے، میں اسے یاد کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہے یہ، تو میں کیوں نہیں کر پا رہی ہوں؟ معافی مانگے، اللہ کے آگے روئیں، گنگنائیں، تہجد میں اٹھیں، اس وقت پڑھے. آپ جو ایفرٹس کر رہی ہیں اس سے زیادہ بڑھا لیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں میں اور کوشش کروں گی، میں اور کر رہی ہوں، دیکھیں اب دیجئے مجھے، اب دیجئے. آپ اس طرح سے بچوں کی طرح مانگنے والی، تو اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں. اور آپ نہیں یاد کریں گی، صحیح میں اللہ یاد کروا دیں گے نا. مانگنے کی کمی رہ گئی ہے، اور تھوڑا اور کچا یاد کی، جیسا بھی آپ کو یاد ہوتا ہے، کیونکہ اس کی فضیلت ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے یہ کہ ایک آدمی نے سورہ کہف کو پڑھا، اس وقت گھر میں ایک جانور، یہ تو اچھا پہلے والی ہے، اوکے. آج جو بھیجی گئی ہے وہ یہ ہے. امام احمد نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی یعنی شروع کی 10 آیات حفظ کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، دجال سے محفوظ ہو جائے گا. بہت بڑے فتنوں میں سے دجال کا فتنہ ہے، بہت ساروں کو اپنے ساتھ لے کے ڈوبے گا. تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. نماز میں بھی سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھنے کی اس کی دعائیں ہیں کہ دجال کے فتنے سے مانگا جائے کہ یا رب مجھے پناہ میں رکھیے گا. ومن فتنة المسیح الدجال، کہ اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا وغیرہ. تو اس میں اختلاف ہے کہ مسلم وغیرہ میں آیا ہوا ہے کہ آخر کی 10 آیتیں، 3 آیتیں، اور کسی میں کوئی کہیں کا بھی کچھ نہیں آیا ہے کہ شروع یا آخر کی کوئی، بس یہ آیا 10 آیتیں جس نے یاد کی اس کے لیے. تو اٹس اوکے، ہم لوگ الحمدللہ اگر شروع کی بھی 10 آیتیں یاد کر لیں گے تو حدیث تو ساری اسی پر ہے کہ 10 آیتیں جسے یاد ہوں گی وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا.
تو اللہ تعالیٰ اس حفظ کرنے کی بھی آپ دیکھیں گے دل ہمارے کھلتے ہیں. حفظ سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ترجمہ آپ کو دیکھے گا کتنا بہترین مضبوط یاد ہوگا کہ جو آپ نے حفظ کیا ہوا ہوگا, اس کی سمجھ بھی آپ کی مضبوط ہوگی. سبحان اللہ. تو بہت فائدہ ہوتا ہے حفظ کا. چلیں اللہ آسانی سے آپ سب کو یہ یاد کروا دے. میم اوکے, یہ حفظ کا جو حفظ کرنا ہے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا پڑے گا کیا حفظ میں؟ ترجمہ جو تفسیر کا ایگزام دیں گے ان کو سنانا پڑے گا. جو لوگ آپ باقی سبھی کا ایگزام کون سا ہوگا؟ تلاوت سنانی ہے اور حفظ سنانا, یہ سبھی کا ہوگا. لیکن جو ہاتھ ریز کریں گے کہ بھائی مجھے تفسیر کا بھی ایگزام دینا ہے, تو ہم تھوڑا بہت اس میں سے پوچھ لیں گے, ترجمہ پوچھ لیں گے اور سمجھ پوچھ لیں گے بھائی کہ غار والوں کے قصہ کیا سمجھ میں آیا, یا کچھ آیات کا بتا کے کہ بھائی اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, تو آپ اس کو دیکھ کے کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی بڑائی بتا رہے ہیں, یہ ہے وہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے, ورڈ ٹو ورڈ پہ آ جاتے ہیں. کیا جو ورڈ ٹو ورڈ بھیجا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کو لیٹ میں لگ رہا ہے؟ تو اس سے بھی ارلی مل جائے گا کیونکہ سب ہیں شاہدہ کے پاس, سب موجود ہے. اگر کوئی اور بھی پہلے سے ڈالنا چاہ رہا ہے تو شاید آپ ایسا کریں کہ جیسے ہی یہ کلاس ختم ہوتا ہے نا, نیکسٹ کلاس کے آنے سے پہلے ہی, اس سے ایک دن پہلے, مطلب اور کس دن ہے؟ منڈے اور وینسڈے ہے, تو وینسڈے کی نائٹ یا ایسے آپ یہ ڈال دیجئے, لوگ اپنا آگے کا لکھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ آیات کے ساتھ یہ پارٹس بنے ہوئے ہیں. غار والوں کا قصہ جو تھا, اسپیلنگ تھوڑی مسٹیک ہے, غار نہیں غار ہوگا, اور قصہ نہیں قصہ ہے, کیوں سے ہونا چاہیے. اس کو اسکرین پہ کچھ نہیں آ رہا. اسکرین پہ نہیں, واٹس ایپ پر ہے ہم لوگ. غار والوں کا قصہ ہے جو کہ ان کے ایمان کی آزمائش تھی, اس میں 1 سے لے کے 31 تک تھا, ابھی ہم لوگ اسی پر چل رہے ہیں. پھر باغ والوں کا قصہ ایک آئے گا 32 سے 60 تک, پھر 61 سے لے کے 81 تک چلے گا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ چلے گا اس میں, اور لاسٹ میں ذوالقرنین کا قصہ چلے گا. سبحان اللہ. تو یہ 4 پارٹ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی 1 سے 31. اسی طرح سے آپ کی ورک شیٹ بھی بنی ہوئی ہے, 2 پارٹ کی ورک شیٹ آپ لوگ کو ملی ہوئی ہے. نیکسٹ 2 کی انشاءاللہ جلدی ہی مل جائے گی, جو کہ آپ پہلے سے اسے پرنٹ کرا کے ریڈی رکھیے گا کلاس سے پہلے. اوکے, ورڈ ٹو ورڈ بھی ہائی لائٹ کر دیجئے. یہ مل گئے. چلیں ہم لوگ اب جو ہے وہ ہم لوگ اب اس میں سے پڑھنے جا رہے ہیں, یہاں سے جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے, آپ وہاں جائیے. چلیں, تلاوت ابھی تک نہیں لی گئی ہے, تھوڑی سی تلاوت لیں گے. آیت نمبر 22 سے ہم لوگ 26 آج سمجھیں گے. اللہ وقت میں برکت دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. اسی کے بعد اب ورڈ پہ آ جائیے آپ لوگ. سین جو ہے وہ جو ہمارے پاس انگلش میں ول یا شیل کی میننگ دیتا ہے نا, سیم اسی میننگ پر ہے. کہ اگر آپ کسی پریزنٹ ٹینس کے آگے سین اٹیچ کر دیں, یا سوفا, 2 طرح سے لکھا جاتا ہے. سوفا یقولون یعنی کہ وہ کہیں گے, یا پھر سیقولون, اس کے میننگ بھی ہے کہیں گے. تو پریزنٹ ٹینس میں اگر آپ سین اٹیچ کر دیں یا اس کے آگے سوفا لکھ دیں, تو سیم جو ہم انگلش میں ول شیل لگا دیتے ہیں, آئی گو یا آئی ول گو, تو سیم میننگ میں آ جاتا ہے نا. یہی پارٹ اس میں بھی ہے, عربی میں بھی. تو سین کیا ہے؟ ول. یقولون قولا پاسٹ ٹینس ہوتا ہے, یقولون پریزنٹ ٹینس ہے, تو وہ کہیں گے. اس میں آپ لکھا ہوا ان قریب, یعنی تو اس کی کوئی خاص اوپر میننگ نہیں ہوتی, وہ سمجھ کے حساب سے لکھا جاتا ہے. تو وہ کہیں گے, جب ایسا قرآن میں لکھا ہو تو اس کو لکھ دیتے ہیں کہ ان قریب, جلد ہی ایسا کہیں گے وہ لوگ. سیقولون وہ کہیں گے 3 رابعهم
رابع ربع اس میں جو اس میں روٹ ورڈ دیا ہوا ہے، تو ہم ان میں سے چوتھا، اربع کو عربی میں فور کہا جاتا ہے، تو فورتھ کے لیے رابع اور ہم لکھا ہوا، ان میں سے فورتھ۔ کسی نے کہا کہ 3 تھے، اور غار میں کتنے لوگ تھے اس کی بات یہاں پر چل رہی ہے۔ تو شروع میں شاید میرے منہ سے کچھ غلط نکل گیا کہ ہم نے شاید 900 سال بول دیا تھا، وہ بھی ابھی ان آیات میں کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ کتنے سال وہ رکے، کتنے لوگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف، اگر اینڈ میں کوئی ایگزیکٹلی بات نہیں نکلی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ ایسی دین کی باتیں جو ہوں کہ بھئی غار میں کتنے لوگ تھے، کتنے سال رہے، کیا ان کو معلوم کرنے کے بعد ہمارے عمل میں، ہمارے ایمان میں کوئی فائدہ آ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جن باتوں سے ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہو، ان کو ہمیں زیادہ کھوج بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے سورج کتنا بڑا بنایا ہے، کتنی دور پر ہے، 7 آسمان کی دوری کیا ہے، فالتو کی چیزیں جو ہیں وہ، ان میں ہم اپنا وقت خراب کر کے اور اس میں بحث مباحثہ کہ بھائی نہیں وہ تو اتنا کہہ رہے تھے، یہ صحیح وہ صحیح، ان کو اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ واللہ عالم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانے۔ تو آپ دیکھیں گے ابھی کہ جہاں پر کئی سارے اس میں ہمیں سبق ملیں گے، تو ان لوگ اصل میں یہ ان کے دور کا، یعنی پہلے کے جو جن کے پاس علم تھا، ان کو بھی کچھ اہل کتاب جو کہلا رہے تھے، یہود نصارہ، ان کے پاس علم تھا، وہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنے تھے، اتنے تھے، اتنے تھے۔ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لحاظ سے بھی یہ سوال کسی نے بھیجے تھے کرنے کے لیے کہ جاؤ پوچھنا ان سے، کسی کا مائک بار بار اوپن ہوا جا رہا ہے اور ہم اسے بند کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ مائک نہیں کھولے۔ اچھا جی، تو اس نے کہا تھا کہ ایک کوئی نبی آئے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے وہ آدمی، جاؤ ان سے 3 سوال کرنا، اگر وہ ان کے جواب دے لے تو وہ صحیح ہے، سچا ہے، ورنہ جھوٹا ہے۔ تو اس میں سے ایک یہ سوال تھا کہ پوچھنا کہ وہ غار والے کون تھے، نہیں اسی طرح کا کچھ ان کا سوال تھا، حدیث بڑی ہے کہ ان سے پوچھنا کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھپے تھے وہ کتنے تھے، غار والے کا کیا حساب تھا، کچھ اس کے بارے میں۔ تو انہی آیات میں ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا تھا میں کل بتاتا ہوں، تو انہوں نے سوچا تھا میں اللہ سے دعا کروں گا، وہی آئے گی اور پھر میں بتا دوں گا۔ تو کئی بار ایسا ہوتا بھی تھا کہ کچھ جو بھی چیزیں ہوتی تھیں تو وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ڈاؤٹ لوگوں تک، یعنی وحی کر دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیتے تھے، تو ان کو لوگ سچا نبی بھی مان لیتے تھے اور بات بھی جو ہے وہ پہنچ جاتی تھی۔ تو ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل بتاتا ہوں۔ ابھی آگے ایک آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو جو ہے وہ ان کا کام رک گیا تھا کافی دن، 15 دن بعد پھر وہی آئی، تو وہ لوگ ویٹ میں بیٹھے رہے اور پھر یہ سب ہوتا رہا کہ کیا ہے، کب ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ وہ کچھ پچھلے والے لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس بھی اختلاف تھا، انہوں نے کچھ کہا کہ 3 لوگ، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ 3 لوگ تھے اور چوتھا جو تھا وہ کتا تھا، رابعہم کلبہم، کلب مانے کتا ہوتا ہے، ہم مانے ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں گے یا کہتے ہیں، آپ اس کو آپ کا وہ گرامر میں عربی میں موسٹلی آپ دیکھیں گے، قرآن میں یہ پارٹ آیا ہوا ہے کہ ورب کے حساب سے آپ کا ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا آگے پیچھے اس کو کرنا پڑتا ہے، کبھی پاسٹ ٹینس جو ہے وہ آپ کی میننگ دے رہا ہوتا ہے کہ ہوگا، پریزنٹ فیوچر میں دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی اس طرح کا۔ تو وہ کہتے ہیں، لکھا ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں ان کے لیے پریزنٹ ٹینس میں کہ وہ کہتے ہیں، خمسہ مانے 5 ہوتا ہے، اور سادس مانے 6، ٹھیک ہے، اور چھٹا ان کا کلبہم، ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، رجم مانے ہوتا ہے پتھر مارنا، سنگسار کرنا، بالغیب یعنی کہ وہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، یہ سب ان کے ایسے کہنے کی باتیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، 7 7 ہیں، وَثَامِنُهُ، یعنی 8واں جو ہے وہ ان کا کلبہم، ان کا کتا ہے، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ، قل کہہ دیجئے، ربی، یہ جو یا ہے یہ بھی ضمیر اٹیچ ہے، اور یا کی میننگ ہوتا ہے میں، میری۔ تو اب آپ نے کتنے ضمیر سیکھے ہیں پروناؤن، ان کو آپ رب پہ لگا کے بتائیے۔ میرا رب کہنا ہو تو کیا کہیں گی؟ ربی، ہمارا رب کہنا ہو تو ربنا، اور اس کا رب ربہ، اور ایک عورت کا رب ربہا، اور ان سب کا رب ربہم، ربو کا، ربو کی، ربکم،
سبحان اللہ اتنے سارے آپ نے پروناؤن سیکھ لیے, اٹیچ پروناؤن کہلاتے ہیں یہ. تو انشاءاللہ اس کی لسٹ ہم لوگ دیا کرتے ہیں عام اپنے کورسز میں, لیکن یہ اس میں جو نہیں سیکھ رہے ہیں ان کو ایکسٹرا ہو جائے گا. تو یہ بس ہم نے آپ کو بتایا کہ اتنی طرح سے آتے ہیں الگ الگ ورڈ, تو ہمیں لگتا ہے کہ اتنے سارے ورڈ یاد کرنے, نہیں, رب کے ساتھ ہی آگے سب اٹیچ ہو رہا ہے. اور آپ کو جب معلوم ہو کہ پروناؤن ہے, سب کی میننگ بھی معلوم ہو جاتی ہے, تو ایزی بالکل. اب بس آپ کو رب معلوم کرنا تھا بس. اعلم اس میں علم ہے, علم معنی ہوتا ہے جاننا, نالج. تو ربی اعلم کہہ دیجئے کہ آپ کا رب بہتر جانتا ہے. بی عدتہم اس میں عدت میں عدد, آپ کو عدد دکھ رہا ہے, عدد ورڈ, عین دال دال اور تا مربوطہ لگا ہوتا عدتہ, بی اور ہم اٹیچ. تو مین ورڈ اس کا عدد ہے, جو کہ اردو میں بھی ہم عدد کہتے ہیں, لیکن بعدتہم آپ کو بالکل نیا ورڈ لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, اس کی میننگ یعنی کہ ان کی عدد کو اللہ سبحانہ و تعالی, ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ان کی کہاں سے آ گیا, ہم سے, ان کی تعداد کے بارے میں. ما نہیں, یعلمہم, یعلم وہ جانتے, ہم مانے ان کو, الا سوائے, قلیل تو بہت کم لوگ کے پاس ہی اس کا علم تھا کہ کتنے لوگ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود 2 پارٹ تو اوپر کینسل کر دیے کہ 3 کہہ رہے ہیں پھر 4 کہہ رہے ہیں. یہ تو بس اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے, اندھیرے میں پتھر مارنے جیسا ہے, پر صحیح جگہ لگ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی باتوں کو نہ لیں. لیکن اس کے بعد 7 جو بتایا ہے, تو بعد میں پھر حدیثوں میں اس کے 7 جو ہے وہ نمبر کے لیے پھر بھی بیان کیا گیا ہے کہ 7 صحیح ہو سکتے ہیں کہ 7 تھے شاید وہ لوگ. اور اس کے بعد بھی اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ جو کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جو چیز ہمارے عمل میں فالتو کے بحث بازی میں جو فائدے نہ تھے, جیسا کہ ہم نے بتایا, ان کے پیچھے پھر ہمیں نہیں, اب ہم ان سے پوچھیں گے, ان سے کہیں گے اور وہ یہ معلوم کریں گے, ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ابھی ہمارے پاس خود ہی کتاب باقی ہے سیکھنے کو, یہ یاد کرنا ہے, وہ دعائیں سیکھنا ہے, وہ اس میں آپ ضرور پیچھے لگیں کہ ہاں بھائی مجھے اسے یاد کرنا ہے, مجھے رات دن پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ صبح شام کے اذکار پڑھو, تو مجھے اس وقت ایسا کچھ کام ہے تو آپ بھائی ضرور نکالے, پتہ کریں. لیکن کتنے آدمی تھے, کہاں چھپے تھے, وہ غار امریکہ میں تھی کہ کینیڈا, یہ سب نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے عمل میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ کا رب بہتر جانتا ہے اس کی تعداد. اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ ما یعلمہم الا قلیل, کچھ لوگ ہی جانتے تھے, تو آپ ان سے جا کے پوچھیں, ان سے معلوم, یہ سب ضرورت نہیں تھی. فلا تمہاری, فا مانے تو, لا مانے نہیں, تمہاری, مریا آپ شکی بنے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ پھر اس میں سوچ میں نہ پڑیں, اس کو چھوڑ دیں, جھگڑا نہ کریں. یہ ہے تمہار کے معنی جھگڑا بھی آ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ آیا کہ اس میں بار بار آپ پتہ نہیں اتنے تھے, پتہ نہیں اتنے تھے کی ضرورت نہیں ہے. الا مراء ظاہرا, یعنی سوائے اس کے کہ فیہم, فی مانے میں, ہم مانے ان کے, الا مانے سوائے, مراء بھی سیم ہے کہ شبہات, شک, ظاہرہ ظاہر ہونے والا, یعنی سننا, جھگڑا کریں آپ ان کے بارے میں, مگر تھوڑی سی سرسری بات, مطلب اسی طرح سے کہہ دیں جیسے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا کتنے تھے, کیا تھے, اس سے بتائیں, تو اسی طرح سے کہہ دیں کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ تو جیسے کہ آیت نازل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ویسے ہی کہنے کہا گیا. اس میں بھی لاسٹ کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہاں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا, لیکن اس میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کلیئر کرتے پھریں کہ وہ اتنے تھے اتنے تھے, کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں بہتر. اور تھوڑی بس اتنی بات بتانے کہا گیا, زیادہ اس میں جھگڑا اور یہ کرنے کے لیے منع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ولا تستفتی فیہم, تو تستفتی اس یہ بھی اردو میں ہم لوگ جو ہے وہ یوز کیا کرتے ہیں, لیکن میران کی میں نے کیا بتائیں آپ, اس میں میرا ان کے مارے جھگڑا بھی ہے اور شک بھی ہے کہ لوگوں سے بحث بازی نہ کرتے پھریں, یا اس میں شک نہیں ڈالے کہ آپ پتا کرتے ہیں. جی, تمہار کے معنی پھر کیا ہوگا, تمہار کے معنی سیم ورڈ, جھگڑا میں, سیم روٹ پہ بنا ہوا ہے, جی بھائی جزاکم سیم روٹ پہ بنا ہوا ہے. جی, یہ ناؤن ہے, وہ ورڈ ہے. تستفتی, آپ دیکھیں, آپ پوچھ گچھ کریں,
تو نہیں پوچھ گچھ کرنے کے لیے، تفتیش کرنے کے لیے منع کیا گیا، فیہم اس میں منہم احدا، کسی سے اہل حدیث سے یا ان لوگوں سے معلومات نہیں نکالیں اس کے بارے میں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ جب ہمیں کسی چیز کی عمل میں ضرورت ہمارے فائدے کے نہ ہو تو ہمیں اس کے پیچھے، یہ لکھیں پوائنٹ، اس کے پیچھے ہمیں اس کا علم حاصل کرتے پھرتے نہیں گھومنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ سکھا دیا ہے کہ بس ختم بات، آپ کے عمل میں کوئی یہ چیز نہیں دے رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ٹھوس رزلٹ نہ ہو کہ بھائی میں نے یہ اللہ نے نازل کیا تھا قرآن، میں نے قرآن سے پڑھا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دیکھو اللہ نے بتایا، اگر ایسے اس طرح سے کوئی آپ کو علم نہ دے رہا ہو، بس ہاں وہ ہماری آپا بتا رہی تھی، ہماری دادی ایسے کیا کرتی تھی، ہمارے یہ تھے وہ تھے، اگر اس طرح سے آپ کو کوئی علم دے رہا ہے تو اس سے بھی نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس پکی دلیلیں ہونی چاہیے، شک والی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں ظہر میں 3 رکعت ہے کہ پتہ نہیں 4 رکعت ہے، ہماری دادی 4 پڑھتی تھی اس لیے ہم 4 پڑھیں گے، اس لیے نہیں، قرآن میں حدیث میں نازل ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہے، تو ہر بات جو ہے وہ ہمیں پکی مضبوط علم کے ساتھ عمل کے اوپر لے کے آنی ہے، اور جہاں شک و شبہات ہو اسے ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ تو اب اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ مجھے شک آ رہا ہے اس آیت میں کہ پتہ نہیں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں کہ نافل، کیا اس بات میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ نہیں نا، تو ان سب چیزوں پہ شک کر کے ان کو ہمیں چھوڑ نہیں دینا ہے، اوکے۔ چلیں اللہ آسانی کرے کہ جو کلیئر ہے، کیونکہ یہی آیات جو ہیں لوگوں کو وہ بنا دیتی ہیں، شک میں ڈال دیتی ہیں، اور یہی آیات جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتایا کہ یہی آیات لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ایمان والوں کے ایمان کو، اور جو شک شبہات والے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے ایسا کیوں کہا قرآن میں، یہ کیوں آیا، وہ ایسا نہیں بننا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ تو کسی اچھے ٹیچر کے پیچھے، کسی ایسے کہ جو خود سے کہاں سے پڑھے ہوئے، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ٹیچر کہاں سے سیکھ کے آ گئی، یہ کیسے بن گئی ٹیچر، یہ کیسے اپنے آپ کو پڑھانے کے لیے کرا رہی ہیں، کہاں سے پڑھا رہی ہیں، کون سی کتابیں یوز کی، سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دلیلیں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ سب ہم نے یہاں سے سیکھا۔ چلے آیت نمبر 23، ولا اور نہیں، تقولن، سیم دیکھیں قالا ورڈ پہ قاف واو لام پہ کتنے بھی تھے، یقولون، قالا، قل، تقولن سب آ چکا ہے۔ نون مشدد اگر کسی ورڈ کے اینڈ میں لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، ہرگز، اس طرح سے آ گیا نا، اور آپ ہرگز نہ کہیں، ہرگز ہرگز نہ کہیں، کہاں سے آ گیا، ہرگز تو کہیں نہیں لکھا تھا، ڈبل نون سے میننگ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تسألن، اس طرح سے قرآن میں آپ کئی جگہ پہ دیکھیں گے کہ وہ شیور کے لیے آتا ہے کہ ہرگز نہیں، بالکل ایسا ہوگا، اس طرح کی میننگ دیتا ہے۔ قطعا نہ کہیں، لشیء، شیء مانے چیز، اس کے لیے کوئی بھی چیز، کچھ بھی پھر آپ نہ کہیں اس بارے میں، انی، بے شک میں کہاں سے آیا، یا سے آیا، فاعل، فعل مانے ہوتا ہے کرنا، تو میں کرنے والا ہوں، فاعل مانے کرنے والا، میں کر دوں گا، ذالک مانے یہ، وہ دور کے اشارے کے لیے ذالکا ہوتا ہے، وہ غدا یعنی کل۔ اب یہاں سے پارٹ الگ شروع ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ہم نے بتایا نا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں کل آپ کو، کل تم لوگ کو بتا دوں گا کہ جو 3 سوال تم لے کے آئے ہو، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈانٹ آئی کہ ایسا نہیں کہنا ہے، ہم سب کے لیے سیکھ ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم سب نعوذ باللہ ہم ایسا کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں گی نا، دعوت میں آ رہی ہے نا، تو جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ، سامنے والا کہتا ہے آپ انشاءاللہ کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب آپ آنے والی نہیں ہیں، پکا ارادہ بتائیے، آپ کہیے کہ آپ آئیں گی، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہیں گے تو ہم آئیں گے، اس کا مطلب سامنے والے ڈاؤٹ میں ہیں کہ نہیں آنے والے ہیں بھائی، جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے ہاں 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 ہم آئیں گے، جب تک سامنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ پکا ہی آئیں گی۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہماری تو اپنی کوئی طاقت، کوئی ہمت ہے ہی نہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین توکل، بہترین کنیکشن سکھایا جا رہا ہے، ہر کام جو آپ سے بالکل پکا ہونے والا کہ ابھی میں جاؤں گی، ابھی اٹھاؤں گی، ابھی میرے ہاتھ میں آ جائے گی، تب بھی آپ کہیں یا رب مجھے یہ عطا کر دیجیے، آپ اگر نہیں چاہیں تو میں ایک پل کے لیے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، تو میں اس کو جا کے اٹھا کے اپنے حصے میں کیسے لکھا سکتی ہوں؟ اگر اتنا آپ اللہ پہ بھروسہ بڑھا لیں گی تب جا کے ہمارے اللہ پر ایمان مضبوط ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ایمان کیوں کمزور ہیں، ہم ایسے کیوں، ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، پورا ڈیپینڈ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہونا ہے۔ تو
یہاں پر آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ضرور ہیں لیکن خطاب عام سبھی لوگوں سے ہے. ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ بندہ مومن کا جو ہے وہ ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ انشاءاللہ ہر بات پہ کہتے رہنا چاہیے ہمیں کہ اللہ چاہیں گے تو ہی ہوگا، اور بغیر انشاءاللہ کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں ہم کل چلے جائیں گے، آج کر لیں گے، آج ابھی یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ کر لیں گے، میں انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں. یہ اس طرح والے پارٹ ہمارے ہونے چاہیے. ان مانے ہوتا ہے کہ شاہ مانے چاہنا ہوتا ہے، اللہ مانے اللہ. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہی کہنا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں حکم آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ولا تقولن، آپ ایسا ہرگز نہیں کہیں لشیء، کسی بھی چیز کے بارے میں کہ انی فاعل غدا ذالک غدا، کہ میں یہ کل کر دوں گا، میں کل کر لوں گا، الا سوائے یہ. تو پھر آپ کیا کہیں؟ یہ کہیں ان یشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے. شاء مانے چاہنا ہوتا ہے، اللہ اگر چاہیں گے تو ہو جائے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وَاذْكُرْ، اور ذکر کریں آپ. ذکر مانے ہوتا ہے یاد کرنا، اپنے رب کو یاد کریں. اس میں ایک پوائنٹ اور ملا کہ اگر کبھی ہم بھول بھی جائیں کہ ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو ہم بعد میں انشاءاللہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. قسم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی انسان قسم کھائے اور انشاءاللہ کہے تو پھر اس کے اوپر کفارہ دینے کی ضرورت نہیں. اگر ایسے کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ایسا نہیں کروں گی اور پھر اس سے غلطی سے ہو جائے تو اب اس کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیونکہ اس نے ایسا ارادہ کیا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں اس کو انشاءاللہ ضرور چھوڑ دوں گا، کر لوں گا، اس طرح جو بھی پارٹ تھا. اور لیکن اگر کوئی چیز بعد میں بھول گئے ہیں پھر ہم کہہ لیں کہ کسی کام کے لیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہو جائے گا، تب بھی یہ پارٹ جو ہے ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ بھی اس میں ہمیں نصیحت مل رہی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز بھولتے ہیں تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کریں. اذا نسیت، اگر آپ کچھ بھول رہے ہیں تو جب کچھ یاد نہیں آتا، آپ دیکھیں کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یعنی کوئی بھی اللہ کا ذکر کرو، استغفار پڑھ لو، درود پڑھ لو. جب اللہ تعالیٰ کا جو، کیونکہ قرآن کی دوسری آیت بھی ہے نا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غافلین میں نہیں شامل فرماتے. غافل بھولا بھٹکا ہے نا. تو انشاءاللہ اس سے ہمارا استغفار پڑھتے اللہ کو یاد کرتے رہنے سے ہمارا ذہن جو ہے وہ قوی ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو آپ کتنا اللہ کو یاد کرتی ہیں اس سے بھی آپ کو یاد رہتی ہیں چیزیں. نسیان بھولنے کو کہتے ہیں. اذا نسیت، کہ جب آپ بھول جائیں. اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں تو کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. وقل، اور کہیں ایسا مانے امید ہے. ان کی، ان مانے کی یہدینی، کہ مجھے ہدایت دیں گے، میری رہنمائی فرمائیں گے. میری اس میں یا جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن زیر جو ہے آخر میں وہ میننگ دے رہا ہے. کئی جگہ قرآن میں ضمیر جو ہے یا والا وہ لکھا نہیں ہے، وہ آپ کو میننگ سے اور اینڈ کے زیر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میری لگے گا. یہدینی یعنی کہ میری ہدایت فرمائیں گے. ربی، میرا رب، لاقرب، زیادہ قریب کی طرف. ٹھیک ہے، کون سی چیز زیادہ قریب ہے یا کون سی چیز زیادہ صحیح ہے اس کی طرف، صحیح راستے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری ہدایت فرمائیں گے. اور اقرب من ہذا رشدا، من مانے سے، ہذا مانے دس، رشدا صحیح رہنمائی میں. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے سیکھا کہ بھول جانے پر اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ہر کام کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے تو ہی ہمارے کام ہوں گے. کبھی بھی ہم ایسا نہیں کہنا چاہیے میں نے اتنا سیونگ کی، میں نے یہ خرید لیا، میں نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا. آج اللہ تعالیٰ آگے ہمیں سانسیں روک لیں، سانسیں چلتی بھی رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایکٹیو پہ ہاتھ پیر روک دے. ہم خود ہلا سکتے ہیں، ہم خود چل سکتے ہیں، ہم خود کر سکتے ہیں نہیں. ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. تو الحمدللہ کہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں اور رشد اور ہدایت کی طلب، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگے کہ مجھے صحیح کی طرف آپ. یہ بھی ہمیں سیکھ ملی کہ جب آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ فرقہ صحیح ہے، پتہ نہیں وہ باجی صحیح بتا رہی ہیں، پتہ نہیں یہ صحیح بتا رہی ہیں، تو آپ کیا کریں گی؟ کس کی طرف ٹرن ہوئیں گی؟ معلومات نکالیں اپنی طرف سے کہ بھئی ان کے بارے میں معلوم کریں نا، یہ کہاں سے بول رہی ہیں، کون سی کتاب پڑھاتی ہیں، کیا وہ کتاب صحیح لوگوں نے لکھی ہے، کہاں سے. یہ سب بہت آسان ہے. آپ کہیں بھئی یہ تو بڑے بڑے عالم بتا، آپ کسی عالم سے ہی کنیکٹ ہیں. تو اللہ کرے کہ کوئی اچھا عالم ہی ہو جو آپ کو، یہ بہت ایزی ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی آپ کو بات بتائے اس میں دلیل،
اللہ सुब्हानहू तआला ने कुरान में ही कहा है कि मुंह की कही बातें नहीं चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रूफ। 30 बार अभी आप देख लें, उसमें कई जगह आ गया है दलील मुबीन, यानी खुली वाज़ेह दलील हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह से लेके आए। अल्लाह ताला ने उनको डांटें भी लगाई हैं कुरान में बहुत जगह पे, जो लोगों ने अपने मुंह की बस ऐसी बातें कह रहे। अभी आप देखें अल्लाह ताला ने मना कर दिया उनकी, आप ना कहें, ये कही सुनी बातें बता रहे हैं। तो कोई दलील ला के दे देते कि भाई ये नाजिल हुआ था, ये है वो है, तो वो मान नहीं जाती। ओके, आगे बढ़ेंगे, लेट हो गए आज हम लोग। चलें, इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला फिर भी हर चीज़ करा देते हैं। चलें, समझने की बातें हैं जो कि हम लोगों को ज़रूरी है। इल्ला यशा अल्लाह वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदीनी रब्बी। ओके, ये हो गई आयत नंबर 25। वलबिथू, फिर क्या हुआ कि वो लबथा पीछे पड़ चुकी, यानी ठहरे रहे, फी कहफिहिम, उनकी गार में। अब देखिए ये नंबर भी आ गया, शायद हमारे मुंह से गलत निकल गया था स्टार्टिंग में कि 900 साल रुके थे या कुछ, हमें याद भी नहीं है। आप वन सुन के देखेंगे उसमें क्या कह दिया था। खैर, यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि वो कितने दिन रहे, इसकी बातें भी आई। सलासा मिआ, सलासा माने 3, मिआ माने 100, 300 साल। सिनीन, सिनीन माने सिन माने साल होता है, सिनीन उसकी जमा है 300 साल। वज़दादू तिस्आ, और उससे ज्यादा 9 साल, यानी कि 309। हो सकता है हमने इसको 900 कह दिया हो गलती से उस वक्त, क्या पता नहीं। आज मैम क्लियर आपने करने 900 कहा था, हाँ, गलती इस पे लिए, मैम गलती ने से लिखा था हमने, ना मैम, तो मैंने हाँ लिख लिया था चले, 900। रब कर दे, कट कर दे, जी जी। क्योंकि हाँ बाद मैम में पर अभी हमने आपने फिर कहा स्टार्टिंग में 309 साल बोला था। चले, कोई मसला नहीं है। हो सकता है कि सुनने में बोलने में दोनों, अल्लाह ताला माफ करे जो भी थी। देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारे पास क्लियर हो गया। खैर, ये नंबर्स हमारे किसी काम आने वाले नहीं है, फिर भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने बता दिए हैं, तो फिर भी हम इसको यहाँ पे आप लिखें, अल्लाह का शुक्र के क्लियर आयत आ गई ना। वला भी सूफी का हफीम, और वो अपने गार में ठहरे रहे 300 साल। और इसके लिए भी कहा जाता है कि 309 कैसे कहा गया है कि जो ये वाले कैलेंडर चलते हैं उसमें 300 रहे, लेकिन चांद वाला कैलेंडर आप देखती हैं कि वो थोड़ा सा अ, तेज जा रहा होता है, तो उसके हिसाब से 9 साल और आगे बढ़ गए थे। तो कोई जो ये अहले हदीस थे वो कहते थे 300, तो फिर इसमें 9 साल और अगर आप चांद के हिसाब से जोड़ेंगे तो ये इसकी थोड़ी से वो है, लेकिन फिलहाल 309 यहाँ पे निकल आया। फिर से अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा, कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसु, इसमें भी कोई जरूरत नहीं है, आप कह दें कि अल्लाह सुब्हान तआला जानते हैं कि कब तक वो लबिसु रहे, उसमें ठहरे रहे। लहू गैबुस समा, अब अल्लाह ताला की बड़ाइयाँ शुरू हो गई। लहू माने उसके लिए, गैब माने गैब की बातें, अस्समावात आसमान में जितना भी छुपी चीजें हैं वो भी अल्लाह सुब्हान ताला जानते हैं। वल अर्द, और जमीन पर भी जितनी चीजें छुपी हैं, हमारे दिलों में क्या छुपा हुआ है, हम किस तरह किससे मिल रहे हैं, क्यों इसके लिए हम इसको पैसे दे रहे हैं, क्यों हम इससे ये चीज ले रहे हैं, सब सब राज अल्लाह को मालूम है। तो हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या सामने वाले का कुछ मार करके कि भाई उसको पता नहीं चला? तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी हम अपने लिए कर रहे हैं कि अल्लाह को मालूम है, और इसका रिजल्ट हमें भी कयामत के दिन इसका जवाब देना है, पूरी दुनिया के आगे खड़े होके इंसर्ट होगी, ये होगा वो होगा। आज से कोई ऊंची आवाज में बोल दे, हमारी गलती भी हो, तब भी हम आके घर में कहते हैं गलती थी, आपने सबके सामने क्यों डांट दिया, आपने ऐसे क्यों बोल दिया, आपको ये तो नहीं कहना चाहिए था, वहां तो ये भी थी वो। तो उस दिन की जिल्लत के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, जब जब उनके सामने जवाब देना है जिनके पास हर हर चीज का गैब जो है वो मालूम है। अब सिर बिही व अस्मिया, खूब देखने वाले हैं हर चीज को वो अस्मिया, हर चीज को खूब सुनने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो जो हम नहीं बोलते हैं, हमारे दिलों में होता है, वो भी मेरे रब सुन लेते हैं। तो हम कौन सी ऐसी दुआएं कब करते हैं, क्या नियत से करते हैं? आप देखें यहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला की बड़ाइयाँ, उनसे हमारा कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। तो क्यों हम किसी और के पीछे भाग रहे होते हैं कि वो कर देंगे, ये कर देंगे, जबकि अबसिर और अस्मिया तो अल्लाह सुब्हान व तआला है, सबसे ज्यादा सुनने वाले। हर लैंग्वेज, हर, आप ना भी बोलें, दिल से पुकारें, आप देखें अल्लाह ताला सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह। मा लहुम मिन दूनिही मिन वली, मा लहुम, और नहीं है उनके लिए, मिन दूनिही, मिन माने दूनिही माने होता है सिवाय, अल्लाह के सिवाय, मिन वली, दोस्त, वली माने दोस्त होता है। वली आपके पास भी सुनो, ये अल्लाह के वली है। अल्लाह के वली का मतलब होता है अल्लाह के दोस्त। तो वली माने क्या होता है? दोस्त होता है। और कोई भी हो सकता है अल्लाह का दोस्त, वो पीर बाबा और वो ऐसे कपड़े पहने हुए और बहुत नमाजी और बहुत, वली के बारे में पता नहीं चलता। जो भी अल्लाह से दिल से कनेक्ट होता है, चाहे उसके अमाल में कुछ कमी भी हो,
کچھ گناہ بھی کر لے جاتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا توکل، اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بہت جڑا ہوا، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا، تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ ہم کوئی بھی ہو سکتے ہیں اللہ کے ولی، کوئی بہت کرامتی یا اس طرح کے کوئی جادوئی چیزیں دکھانے والے اور کرامت کرنے والے لوگ ولی نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی عام انسان اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ کون؟ اللہ کا دوست، بس آپ کو اللہ کی کہنا سننا ہے، وہ ہو سکتے ہیں اللہ کے ولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنا ولی بنا لیں، ہم ایسے کام کرنے والے ہوں کہ اللہ کے ولی بن جائیں۔ اور آسان ہے، اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہیں، ہر ایک سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا کسی سے بھی کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے بھٹکے بچے کو بھی چاہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اگر بھٹکے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے بہت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی ادھر سے کلاس کی لنک بھیجتے ہیں کہ دیکھو یہاں کلاس ہو رہی، اب پلٹ آؤ۔ کبھی کسی دوست کے تھرو کچھ بھجواتے ہیں کہ دیکھو میں ایسا ایسا یاد کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے اس کو سن کے ہم پلٹ جائیں۔ خود لٹرلی تو اللہ کے ہاتھ پکڑ کے وہ بھی قادر ہیں، لیکن دنیا کا طریقہ اللہ نے کیا بنایا ہوا ہے کہ وہ ایسے ایسے ہم کو سدھار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی تکلیف بھیج کے، کبھی کسی کا بچہ بیمار ہو گیا، اب ہم دعائیں مانگ رہے بیٹھے، یا رب اس کو اچھا کر دیجئے یا رب۔ تو جب ہم ایسے سیدھے سیدھے نہیں پلٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزوں سے پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دکھاتے ہیں اب آ جاؤ، اب آ جاؤ۔ تو اللہ کرے کہ یہ کورس ہمارے لیے آ جاؤ کا بہت اچھا ہے، کہ وہ کہ اب ہم لوگ ارادے کر لیں کہ پورے قرآن کو اچھی طرح سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ یا رب مرنے سے پہلے پہلے توفیق عطا کیجیے کہ ہم سب پورا قرآن کو اچھے سمجھ لیں، آپ کے بھیجے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہر اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، آپ کو راضی کرنے والے بن جائیں، آمین یا رب۔ تو اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، ولا یشرک به فی حکمہ شیئا، اور یشرک یہی مین پارٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بری چیز شرک۔ تو اب جب آپ اللہ کے ساتھ ہو گئے تو اب کوئی بھی چیز نہیں کہ میں اپنی جاب سے کماتی ہوں کھاتی ہوں، میرے بچے مجھے پال رہے ہیں، یا پھر کسی اور پیر بابا مزار کہیں پہ کوئی طاقت ہے کہ وہاں جانے سے وہ اولاد دے دیتے ہیں، وہ شفا دے دیتے، یہ سب 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 اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اکیلے۔ ولا یشرک فی حکمہ شیئا، اور اس کے اپنے حکم میں کسی کو بھی ہم شریک نہیں کریں گے۔ تو بہترین آیات یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بھی معلوم ہوئی، اور چلیے اس کو اور تھوڑا اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ توفیق کبھی دیں گے اور آرام سے ایزی رکھا جائے گا۔ ریپیٹ کریں، اگر آپ کو کم سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ وہی کورس ریپیٹ ہو رہا ہو تو آپ اس کو دوبارہ جوائن کریں، آپ دیکھیں عمل آ جائے گا، عمل، کیونکہ جب سمجھ بڑھے گی آپ کی تو آپ کو کرنا آسان ہوگا۔ اور آپ کا پہلی بار سنتی ہیں، آپ پہلی بار میں ارادہ بناتی ہیں ہاں اب میں سدھر جاؤں گی، نہیں سدھر پاتے ہیں کیونکہ ہم بہت بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوبارہ تیبارہ سیم باتیں سنتی ہے نا، تب آپ کہتے نہیں یہ کام تو اب میں چھوڑ کے ہی رہوں گی، اب میں ایسا کام نہیں کروں، وہ تو آپ دیکھیں آپ کو عمل میں فائدہ ہوگا۔ ہر کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے الحمد افورڈیبل ہم لوگ رکھتے ہیں کہ آپ سب کر سکیں، اتنا بھی رکھ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی یہ بھی نہیں دے پا رہا ہے تو بھی آپ الگ سے بات کریں۔ اور فیس ایک بہانہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ فیس نہیں دیتی ہیں، تھوڑے دن سنتی ہیں، دل نہیں لگ رہا، چھوڑ دیں، فیس جمع کر چکی ہے اب تو مجھے کورس کرنا ہی پڑے، کیوں؟ پیسہ لگا دیا چلیں اللہ قرآن کی محبت میں ہم آگے بڑھ کے آئیں، تو اللہ کرے کہ آسانی سے ہم اس کو سیکھے سمجھیں۔ اوکے، تلاوت لیں گے اور کلاس بند کریں گے۔ چلیں سیقولون، سین سیٹی کی آواز دیتا ہے، سیقولون نہیں، سین میں سیٹی کی آواز، سیقولون ثلاثہ، لیکن سا جو ہے وہ زبان کی نوک سے ہوتا ہے، سا زبان کی نوک باہر دکھنی چاہیے، دو دانتوں کے بیچ میں سے باہر، ثلاثتن۔ اب دیکھیں ثلاثتن اور ثلاثتن میں فرق ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کو ثلاثہ پڑھنا ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، تا کو آپ کمپلیٹ را میں ملا دیں گی، رابعہم، را ہیوی رکھیں گی، عین ہے، رابعہم کلبہم، پیش کرنے کے لیے آپ کے ہونٹ اچھے سے گول ہونے چاہیے، کلبہم نہیں، کلبہم، کلبو بو، اور بو بغیر ہونٹ گول کیے نہیں، ہونٹ کو اچھے سے گول کرنا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، خمسۃ خو اچھا ہیوی ہوگا اور خرخراہٹ کے ساتھ ہوتا ہے، سادسہم سیٹی کی آواز رہنے والی ہے، کلبہم تا جو ہے نرمی سے ادا ہوتا ہے، اور کلبہم اس طرح سے۔ رجمم، جیم جب ساکن ہو تو آواز پلٹتی ہے، رجم،
رجما بالغیب. میم تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم اسے غنہ کر کے پڑھتے ہیں. اگر ابھی آپ کو رولس نہیں معلوم آ رہے ہیں تو آپ صرف نشان لگائیں کہ اسے کھینچنا ہے. رجما بالغیب. اردو میں ہم لوگ پڑھتے ہیں غیب. غیب اردو میں ہوتا ہے لیکن عربی میں غیب ہوتا ہے. غیب، خیر، ویل، اس طرح سے. لیل اردو میں کیا ہے؟ لیل، غیب، یہ سب اردو کے الفاظ ہیں. تو یہ اے والی ساؤنڈ عربی میں نہیں ہے. ٹھیک، چلیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، جس طرح سے جیم اگر ساکن ہو تو ا کی آواز پلٹتی ہے، اسی طرح سے با بھی اگر ساکن ہو. 5 لیٹر ہیں جس میں ایکو ساؤنڈ باقی رہتی ہے. قاف، طا، با، جیم، دال. یہ ساکن اگر ہو، جزم لگا ہو، سکون لگا ہو تو ہم اس کی آواز سب، اج، اق، اقو، بت، بقو، اب اس طرح سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ا والی ساؤنڈ باقی رکھیں. سبعۃ وثامنہم، یہاں پہ بھی غنہ ہے. وثامنہم، پھر سے سا آیا ہے، سا نہیں آیا ہے. اوکے. وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم. ربی رو ہیوی، بی بالکل رب جیسا نہیں. ربی اعلم، ربی کے بعد آواز کٹ ہوگی. ربی اعلم. ربی اعلم، بیا بیا نہیں، بی اعلم، الگ سے آئے گی ساؤنڈ. ربی اعلم بعدت، اعلم نہیں، اعلم بعدتہم. میم پہ شدہ لگا کھینچیں گی. بعدتہم ما يعلمهم الا قلیل. قو ہیوی ہوگا، قلیل نہیں، قلیل، قو. فلا تماری فیہم، تمہاری ری زیر کے ساتھ ہے، باریک پڑھیں گے اور ایک کاؤنٹ بس، تمہاری نہیں ہے. تماری فیہم الا مراء ظاہرا. یہاں پہ نون کے باعث کو آگے والے لیٹر کی تھوڑی سی زور دیتے ہوئے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو اخفا کہا جاتا ہے. غنہ آپ کریں گے مراء ظاہرا، آواز کو کاپی کریں اور ایسے ہی کھینچیں. وا بھی زبان کی نوک سے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے سا، لیکن وا ہیوی بھی ہے اور زبان کی نوک بھی ہونے والی ہے. ولا تستفتی، یہ سب اپنا وقت لیتے ہیں پڑھنے میں. تستفتی، تی بڑا نہیں. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، احدا نہیں، ہا ہے. ولا تقولن لشیء، لشیء نہیں، لشیء. اسی طرح نون پہ شدہ لگائے غنہ کریں گی. انی فاعل ذلک غدا، سوری ذلک غدا، صحیح. فاعل پہ غنہ ہے اور آواز آپ کاپی کریں گی. فاعل ذا، پورا نون نہیں پڑھنا جس طرح سے ہر لینگویج میں پنکھا، انکل، نون کو چھپانے والا ساؤنڈ ہر جگہ ہوتا ہے نا، ویسے اس میں بھی ہے. الا ان یشاء اللہ، جہاں پہ یہاں پہ اللہ کا نام ہے بھی کرنا ہے. یشاء اللہ، الگ سے شروع کریں گے. شاء اللہ، شاء اللہ نہیں، شاء اللہ. وذکر، ذال بھی زبان کی نوک کا ہے. 3 زبان کی نوک سے پڑھنے والے حروف ہیں، ذال، سا، وا. ابھی آپ کے تینوں آئیں گے، اچھے سے زبان کی نوک سے پڑھنا ہے. ربک اذا نسیت وقل، نسیتا نہیں ہے، نسیت وقل عسى، عسى عین پہ زور دیں گی. ان یہدینی ربی لاقرب، قاف جیسا کہ ہم نے بتایا ساکن ہوتا ہے تو آواز پلٹتا ہے. لاقرب نہیں ہے، لاقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم، ولبثوا زبان کی نوک، ثلاثہ زبان کی نوک. میاں نہیں کہنا ہے، میاتن، آ پڑھ چکی، حمزہ آ ساؤنڈ دیتی ہے. اوکے، میاں نہیں کہیں گے، نہ میاں کہیں گے. میاتن سنین وازدادوا تسعا، یہ بھی بزنگ ساؤنڈ ہے، زا. قل اللہ، اب اللہ کا نام ہیوی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب، غی نہیں، غیب السماوات والارض. اس کو ہم لوگ غلطی سے پڑھتے ہیں سماوات، سماوات نہیں ہے، موا نہیں ہے، ما وا دونوں پہ کھڑا زبر دیکھ رہی ہیں آپ نا. سماوات والارض. ابصر بی، اب باپ قلقلہ، ابصر به واسمع، اسمع نہیں، اسمع، میم کے ساتھ کسرہ ہے، میم کسرہ، میم زیر می.
می ہی رہے گا، میں نہیں، ٹھیک. ما لهم من دونه من ولی نہیں، من دونه یہاں کھینچیں گے، پھر میم کے بعد واو آ گیا، یہاں کھینچیں گے من ولی، اگر رک جائیں گے، نہیں رکیں گے تو ولی ولا یشرک فی حکمہ، حک کاف میں آپ اک ساؤنڈ سن رہی ہیں، ایسے ہی پڑھا جائے گا، حکمہ احدا. چلیں بہت سارا آپ کا ٹائم لے لیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سبق سنانے میں برکت دے، وقت میں برکت دے. اچھے سے آپ لوگ بہت اچھے سے پریکٹس کر کے رکھیں اور اس کو جلدی جلدی سنانے کی کوشش کر دیں. اور دیکھیں جن کو تھوڑی، جو لوگ کو اچھا سمجھ میں آ رہا ہے پڑھنے، وہ پہلے سنا لیں. جن کو تھوڑی سی لگتا ہے کہ مجھے بھی ایک دو دفعہ سننا ہے دوسروں کا، تو بہت اچھے سے پریکٹس کلاس میں وقت دیجیے تاکہ آپ اتنے کم ٹائم میں سیکھ کے سنا سکیں. اللہ تعالیٰ آسانی کریں، قبول فرمائیں آپ سبھی کو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.